نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کے فضائل مختصراً عرض کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور نماز کے اندر پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور نماز کے علاوہ جب بھی تلاوت کی جائے تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود کے شر سے۔ تو شیطان جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دو بڑے دشمن ہیں انسان کے، ایک اندر کا دشمن ہے اور دوسرا جو ہے باہر کا دشمن ہے۔ اندر کا دشمن اس کا نفس امارہ ہے جو اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ جو اندر کا دشمن ہے اس سے تو انسان کو چھٹکارا مل سکتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے تو یہ نفس لوامہ بن جائے گا، اور اگر تھوڑا سا تزکیہ اور کر لے، محنت کر لے تو یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ لیکن شیطان جو ہے یہ ایمان نہیں لائے گا، انسان کا یہ ہمیشہ کا دشمن ہے، اس سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ انسان جو ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تو شیطان جو ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے شیطان نے اپنی سونڈ رکھی ہوئی ہے، کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان جو ہے سونڈ اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے یعنی انسان جب غافل ہو جاتا ہے مسلمان تو وہ اس کے دل پر اپنی سونڈ کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان تجری من الانسان مجرى الدم یعنی شیطان جو ہے انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے انسان کی رگوں کے اندر۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے۔ بظاہر انسان کے دو قسم کے دشمن ہیں، ایک دشمن وہ ہے جو ظاہری ہے، یعنی وہ دشمن جو ظاہری وار کرتا ہے انسان پر، اور ایک وہ ہے جو باطن کے اندر وار کرتا ہے۔ ظاہری دشمن سے تو انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر اس کو قتل کر دے یا خود قتل ہو جائے تو اس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو راضی کر لے
تو وہ اس کا مطیع یعنی فرما بردار بن جائے گا، لیکن جو اندر کا دشمن ہے، جو شیطان انسان کا دشمن ہے، اندر کا باطن کا، اس سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے طریقہ بتا دیا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، میری امان میں آ جاؤ، میری قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی شریر مخلوق ہو وہ خالق کے سامنے بے بس ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں کہ شیطان مردود سے اللہ ہمیں امان دے دے۔ تو تعوذ طہارت باطنی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو تم نہ چھوؤ مگر پاکی طہارت کے ساتھ، وضو کر لو پہلے۔ تو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، تلاوت سے قبل طہارت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو زبان اور دل پاک ہو جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے 24 قسم کے گناہ بتائے جو صرف اور صرف انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے زبان کی طہارت کے لیے اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ لہٰذا جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایسا کلمہ دیا ہے جس سے زبان پاک ہو جاتی ہے، ہماری زبان اس قابل ہو جائے گی کہ اللہ کا قرآن پڑھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شروع ہی زمانے میں جب قرآن مجید اترا تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو تعوذ کی تعلیم خود جبریل امین نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔